ماں باپ کے ساتھ لوگ بدسلوکی کرتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے، ماں باپ کے دل کو دکھاتے رہے، اور پھر ایک دن اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیں فادر سے دے اور مدر سے دے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نوجوانوں، آج ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے اور سب بڑی بے صبری کے ساتھ جو ہے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لگا دیتے ہیں فادر سے دے مادر سے دے، اور وہ بچے جن کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جسموں کو دھوپ میں جلاتے رہے، وہ باپ جو اپنی چمڑی کو سورج کی تپش میں جلاتا رہا، خود بھوکا رہ کر کے، دوسروں کی باتیں سن کر کے، دوسروں کی مزدوری کرتا رہا، اپنے جسم کو جو ہے کھوتا رہا، بڑے بڑے بھاری بوجھ اپنے کاندھوں پر اپنے سر پر اٹھاتا رہا، اور جب وہ بازار میں نکلا اس کے دل نے کچھ چیز کھانے کو چاہا کہ میں کوئی پھل کھا لوں یا کسی طرح کا اچھا کھانا کھا لوں، تو وہی بچوں کی یاد کہ میرے بچے نے کہا تھا کہ پاپا آج یہ لانا ہے، تو وہ اپنے دل کو مار کر کے اپنے بچے کی فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ وہ ماں کہ جس نے اس کو پیدا کیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے وہ کام کرتی رہی، اپنے آپ کو تکلیفیں دیتی رہی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی رہی، اور پھر اس کو پیدا کر کے جو ہے وہ ماں اپنا خون اپنا جگر جو ہے دودھ کی صورت میں اس کو پلاتی رہی۔ اور یہ نوجوان اور آج ہمارے معاشرے کے بچے اور ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہونے والے نئے ماڈرن زمانے کے نوجوان آج انہی والدین پر اپنی زبان کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس باپ پر یہ زبان چلاتے ہیں، اس باپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہیں، اس باپ کے ساتھ یہ جو ہے بے ادبی کرتے ہیں، اس باپ پر اپنی زبان کا زور دکھاتے ہیں جس باپ نے انہیں بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی، ان کو بولنا جس باپ نے سکھایا تھا، آج یہ اپنی جوانی کا جوش اور جذبہ اس پر دکھاتے ہیں جس باپ نے اس کی انگلی کو پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ آج یہ دولت اور شہرت اور اپنے پیسے کا گھمنڈ اور تکبر اس باپ پر دکھاتے ہیں جس باپ نے بھوکے رہ کر کے اپنی خواہشوں کو مار کر کے اس کی پرورش کی تھی۔ آج اس ماں پر یہ ظلم اور زبان درازی کرتے ہیں، اس ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تو اگر اس نے بستر پر پیشاب کر دیا تو ماں نے اس کو اپنے سینے پر سلا لیا اور خود جو ہے وہ گیلے میں سو گئی، کہیں میرے بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے، کہیں میری بیٹی کو سردی نہیں لگ جائے۔ اور جب یہ بیٹا اور بیٹی بڑے ہوئے تو باپ سردی میں ٹھٹرتا رہا، اس کے پاس پہننے کے لیے جیکٹ نہیں، اور نوجوان جو ہے بڑی اچھی 10 جیکٹیں پہن کر کے اور لوگوں میں دکھاتا رہا دیکھو میں کتنا بڑا امیر ہوں۔ تو یہ تصور اسلام نے نہیں دیا ہمیں۔ اسلام نے کیا تصور دیا ہے، قرآن نے کیا حکم ہمیں دیا ہے، سنو جوانوں، اور آپ کے ذریعے سے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم سب کو یہ پیغام اپنے رب کا پہنچاتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو،
کیا فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو خدا نہ مانو۔ اور پھر فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ اچھا سلوک نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے پیش آئیں، بے ادبی سے پیش آئیں، اپنی بولنے کی فصاحت اور بلاغت کا ان پر استعمال کریں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں ہی کہ جب ان میں سے دونوں یا ایک جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کرو۔ تمہیں تو حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، اور آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دولت اور شہرت آئی ہے، آج اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے، تو آج ہم نے ماں باپ کے علاج کے لیے اگر 1000 روپے خرچ کر دیے تو اس ماں پر جس نے اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں پلا کر کے بڑا کیا، جو اپنے حصے کا کھانا اس بیٹے کو کھلاتی رہی، اس نے جوانی میں اس ماں کو ایک مرتبہ دوائی کیا دلاتی، یہ تانے دے دے کر کے اپنی ماں کو جو ہے اس کا دل دکھاتا رہتا ہے، اس کو احساس کمتری دلاتا ہے کہ دیکھ کون ہے تیرا علاج کرانے والا، میں نے تیرا علاج کرایا۔ تجھے شرم نہیں آتی جب تو نے نہیں دیکھا کہ کون تھا تجھے جو ہے انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والا، کس نے سکھایا، کون تھا تیرے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر کے روٹی کے دینے والا؟ جب تجھے پتا نہیں چلا، اس وقت کو نہیں دیکھتا جب تو چل بھی نہیں سکتا تھا، جب تو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا مجھے بھوک لگی ہے، اور ماں صرف تیرے چہرے کو پڑھ کر کے تجھے دودھ پلاتی رہی، جب تو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے پانی پینا ہے، ماں تیری پیاس کو جو ہے محسوس کر کے تجھے پانی پلاتی رہی، جب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پاکی اور ناپاکی کس طرح حاصل کرنی ہے، ناپاک ہوں میں تو پاکی کس طرح حاصل کرنی ہے، تیری ماں تیرے سڑے ہوئے کپڑے دھوتی رہی، اور آج تو نے 10 روپے کی اس کو دوا کیا دلاتی کہ اس کو تانے دے دے کر کے اپنے ماں اور باپ کو جو ہے ان کا دل دکھاتا رہتا ہے۔ تو نوجوانوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، یہی ہمارے رب کا فرمان ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنی جوانی کا جوش اور جذبہ، اپنی طاقت کا زور اپنے ماں باپ پر نہ آزما۔ آج ہم بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کرتے ہیں، بچوں پر اور اپنے دوستوں پر جو ہے، اپنے دوستوں پر بڑا پیسہ لٹاتے ہیں، بڑا اپنے دوستوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں تاکہ دوست کہیں کہ میرے دوست کی کیا شان ہے، دیکھو یہ بڑا پیسہ لٹانے والا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے دوست عیاش ہوں، چاہے وہ ہم کو شرابی بنا دے، چاہے وہ ہمیں بے نمازی بنا دے، چاہے وہ ہمیں جواری بنا دے، چاہے وہ ہمیں زانی بنا دے، کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے، ہم ان پر اپنا پیسہ دولت خرچ کرتے رہیں گے، ان کو پارٹیاں کراتے رہیں گے، ان کی اچھی دعوتیں کرتے رہیں گے، لیکن سنو سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ فرمایا
کہ دنیا میں یا رسول اللہ، پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مستحق کون ہے، یعنی ہم سب سے بہترین طریقے سے کس کے ساتھ پیش آئے۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو ہم سب سے اچھے بات کس سے کریں، ہم سب سے زیادہ خیال کس کا رکھیں؟ تو سنو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں یعنی ماں کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا تمہاری ماں یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ دوسری بات پوچھتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ تیری ماں، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ حضور فرماتے رہے کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ تمہاری ماں جو ہے سب سے زیادہ بہترین سلوک کی حقدار ہے کہ تم اپنے دوستوں پر پیسہ نہ خرچ کر کے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کہو، ان کو اس طرح خیال رکھو جس طرح بچپن میں وہ تمہارا خیال رکھا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اس طرح ان کے لیے دعا کرو یا اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ اللہ سے یہ دعا کرو اپنے والدین کے لیے۔ اور سب سے بہترین تمہارے سلوک کا کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے والدین کافر بھی ہیں تو وہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔